اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ دین اور شریعت کے سیکھنے اور سکھانے کی اس مجلس کو قائم کرنے کا موقع دیا. ساؤنڈ بہت زیادہ ہے. پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی الولاء والبراء پر، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. اور اللہ کے لیے دوستی کی بنیاد دین اور مذہب کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ ہے، اور اللہ کے لیے دشمنی کی بنیاد بھی دین اور مذہب کی بنیاد پر جو بغض ہوتا ہے دل میں وہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اور اس محبت کی بنیاد پر دوستی قائم کرنے کا، تعلق بنانے کا حکم دیا. یہ واجب ہے. اور کفار سے، منافقین سے، مشرکین سے، ساؤنڈ کم کیجیے، ان تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دل سے بغض رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. گویا وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو شریعت نے ہمیں مسلمانوں سے محبت اور اس محبت کی بنیاد پر دوستی قائم کرنے اور کفار سے بغض اور اس بغض کی بنیاد پر دشمنی قائم کرنے کا حکم دیا ہے. پچھلے درس میں یا پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ کیا کفار سے ہر محبت یا کفار سے ہر دوستی کفر ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کفار سے دوستی کی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم کفار سے اس کی مذہب کی بنیاد پر، اس کے دین کی بنیاد پر محبت اور اس محبت کی بنیاد پر دوستی. تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. کوئی کافر ہے، آپ اس کے کافر ہونے کی وجہ سے، آپ اس کے ہندو ہونے کی وجہ سے اگر اس سے محبت کریں اور اس محبت کی بنیاد پر اس سے اپنے تعلقات بڑھائیں، دوستیاں بنائیں، تو یہ کفر ہے، آپ کافر ہو جائیں گے. محبت کی دوسری قسم کفار سے کہ اس کے دین کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کے علاوہ کسی بھی وجہ سے اس سے محبت کی جائے، تو ایسی صورت میں یہ کفر تو نہیں ہے، کفر نہیں ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر سے اس کے اچھے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، کسی بزنس مین سے اس کے اچھے تاجر ہونے کی وجہ سے محبت کریں، یا کسی پڑوسی سے جو کافر ہے اس کے اچھے پڑوسی ہونے کی وجہ سے محبت کریں، تو یہ حرام ہے. شریعت نے غیر مسلموں سے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوستی یا یہ محبت آپ کو اس کے دین اور اس کے مذہب سے محبت کی جانب لے جانے والا ہے. تو کافر سے دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر محبت کفر تو نہیں ہے لیکن حرام ضرور ہے، حرام ضرور ہے. یہ دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم میں نے بیان کی تھی، وہ کافر سے وہ محبت جس محبت پر انسان کا خود اپنا کنٹرول نہیں ہے، اور وہ نیچرل محبت ہے، فطری محبت ہے، طبعی محبت ہے. جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. اگر اس رشتے میں کوئی ایک کافر ہو تو ایسی صورت میں اس کے کافر ہونے کی وجہ سے شرعی محبت اس سے نہیں رکھی جا سکتی، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس سے دل سے اس کے کفر کی وجہ سے بغض رکھا جائے گا. لیکن جو فطری محبت ہے اس محبت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور میں نے مثال میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوب رہا تھا تو وہ بیٹا کافر تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی. تو یہ جو آواز آپ نے لگائی یہ کس بنیاد پر لگائی؟ در حقیقت وہ آپ کا بیٹا تھا اس لیے، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹ بھی پلائی کہ وہ آپ کا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تھی. میں نے پچھلے درس میں زیارت کے متعلق کہہ دیا تھا. زیارت تو آپ نے کی، ٹھیک ہے، زیارت آپ نے کی تھی، لیکن آپ نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی کہ اے اللہ مجھے میری والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کی اجازت دے. اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہیں دی. تو جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیوں؟
یہ آنسو جو جاری ہوئے تھے یہ کیوں جاری ہوئے تھے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ کے درمیان ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا، اور اس رشتے کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے اس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں، لہذا خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو تکلیف ہوئی کہ میری والدہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مجھے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ تو غیر مسلمین سے نیچرل یا فطری جو محبت ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اسی طریقے پر پچھلے درس میں یہ بھی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ کافروں سے دل سے بغض رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائیں، مارنا کاٹنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ کافروں سے حسن سلوک کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن شرط ہے، 2 شروط ہیں۔ پہلی شرط وہ کافر غیر حربی ہونا چاہیے، مسلمانوں کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی کافر ہے جو آپ کے ساتھ رہتا سہتا ہے، نیوٹرل ہے، بالکل متشدد نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے پر دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا اس سے جو اچھا سلوک ہو وہ قلبی محبت کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ محبت کی اجازت تو ہرگز نہیں، یہ صرف ظاہری آپ کا تعامل ہوگا، صرف ظاہری برتاؤ ہوگا، اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جیسا کہ قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی تھی کہ لا ينهاكم اللہ عن الذین الی آخر الآیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں سے جنہوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ تو اتنی بات ہو چکی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ان کافروں کے خاص تہواروں میں ان کو مبارکباد دینا شروع کریں، ان کے تہواروں میں شرکت کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ڈائریکٹ آپ ان کے شرک میں مددگار بن رہے ہیں، حصہ دار بن رہے ہیں۔ ان کا جو تہوار ہوتا ہے اس تہوار میں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اگر اس تہوار پر آپ ان کو کہیں کہ مبارک ہو تو کیا مطلب ہوا؟ آپ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے ساتھ شرک ہونے پر۔ لہذا کافروں سے حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی تہواروں پر بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، بہت اوپن مائنڈ ہونے کا اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں کہ میں بہت اوپن مائنڈیڈ آدمی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اوپن مائنڈ نہیں بنایا ہے، آپ کو مقید بنایا ہے، اسلام کا، شریعت کا آپ کو پابند بنایا ہے۔ مسلمان آزاد نہیں، مسلمان پابند ہے، مسلمان پابند ہے، تو ان کی تہواروں پر مبارکباد نہیں دے سکتے اور ان کے تہواروں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسے آپ کو تحفے دیں، عام دنوں میں تحفے دیں، آپ قبول کر لیں، لیکن تہوار کے موقع پر وہ آپ کو تحفے پیش کریں، ہرگز قبول نہ کریں، کیونکہ تحفہ لے لینا، قبول کر کھانا نہیں کھانا بات کی بات ہے، اصل چیز ہے قبول کرنا۔ آپ نے تحفہ قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے تہوار میں شریک ہو گئے، آپ ان کی اس خوشی میں شریک ہو گئے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے۔ لہذا غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا تعامل اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا شریعت نے آپ کو کرنے کا اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں آپ نے یہ خبریں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ کچھ عرب حکمرانوں نے یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا تھا نا، یہودیوں کے ساتھ اقتصادی ایگریمنٹ، اقتصادی معاہدہ کیا، یعنی وہ معاہدہ ان کا بزنس کی بنیاد پر تھا، لین دین کی بنیاد پر تھا۔ تو جب ایسا ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ جو عرب حکمران ہیں یہ مسلمانوں کے حاکم ہونے کے باوجود غیر مسلموں سے، کفار سے اور یہود و نصارہ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، مصالحت کر رہے ہیں اور ان سے اقتصادی تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ان کو تحفے دے رہے ہیں، ان سے تحفے لے رہے ہیں، یہ سب کافر ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں کہی کہ یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں سے جب مسلمانوں کا حاکم ایگریمنٹ کرے تو اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر وہ مسلمان حاکم کافر ہو جاتا ہے؟
اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مسلمان حاکم ہے اس نے کافروں سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے، لہذا یہ اسلام سے نکل گیا؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جواب یہ ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، بہت طویل فتویٰ ہے، اس کو میں مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کفار سے معاہدہ کرنا، ان کے ساتھ مصالحت کرنا، کسی مسئلے پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ بنانا، رکھنا یا قائم کرنا، یہ ولا نہیں ہے۔ یہ ان کے ساتھ محبت کی بنیاد پر دوستی جس سے منع کیا گیا ہے، یہ وہ چیز ہے ہی نہیں، اور یہ جائز ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کافروں سے مصالحت کی ہے، کافروں سے معاہدہ کیا ہے، مشرکین سے بھی کیا ہے، یہودیوں سے بھی کیا ہے، مشرکین مکہ سے بھی کیا ہے اور یہودیوں سے بھی کیا ہے، یہود مدینہ ہو یا یہود خیبر ہو، ان تمام لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے۔ مشرکین سے آپ نے جو معاہدہ کیا اس کا نام کیا تھا؟ اس صلح کا نام کیا تھا؟ صلح حدیبیہ، کہ بھائی اتنے سال تک نہ آپ جنگ کریں گے نہ ہم جنگ کریں گے۔ تو یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، یہ معاہدہ دین کی بنیاد پر تھوڑی ہوتا ہے، اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں محبت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم کفار سے رکھیں، اس محبت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مسلمان حاکم یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم کفار سے معاہدہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، مسلم حکومت کا فائدہ ہے، لہذا وہ معاہدہ کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے اسی مصلحت کی بنیاد پر معاہدہ کیا، اور آپ کا معاہدہ کیسا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھڑک گئے تھے، غصہ ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی، آپ نے ایسا معاہدہ کیا ہے کہ جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے ظاہری طور پہ کہ مسلمان جھک گئے ہیں، گرچہ یہ ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ بہت دور اندیش تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ان کے ساتھ، اور اگر آج آپ بھی وہ معاہدہ پڑھیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا کہ مسلمان کافروں کے سامنے جھک گئے۔ معاہدہ کیا تھا؟ بہت سارے پوائنٹس اس میں تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کافر مرتد ہو جائے تو ہم انہیں مشرکین کے پاس بھیج دیں گے۔ کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے، مشرک ہو جائے تو ہم اس کو مشرکین کے پاس بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی مشرک اگر اسلام قبول کر لے تو اس کو مسلمانوں کے پاس نہیں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح کے اور بھی پوائنٹس اس معاہدے میں شامل تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جھک گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مسلمانوں کے حاکم تھے، علم بردار تھے، آپ نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ کفار کے ساتھ ان پوائنٹس کی بنیاد پر معاہدہ کر لیا جائے، صلح کر لی جائے۔ اسی طریقے پر جب آپ مدینہ آئے تو یہود مدینہ جو تھے، مدینہ میں جو یہود بستے تھے، ان سے بھی آپ نے معاہدہ کیا، جنگ بندی کا معاہدہ کیا، اور اس بات پر بھی معاہدہ کیا کہ اگر کفار مکہ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دینا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ضرورت پڑے تو کافروں سے مدد لیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا حاکم اگر اس میں مصلحت سمجھے کہ کافروں سے مدد لی جائے تو مدد لیا جا سکتا ہے۔ پھر بعد میں ان یہودیوں نے عہد شکنی کر دی، اس معاہدے کو توڑ دیا اور مشرکین مکہ سے جا کر کے مل گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سزا ان کو سنائی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ پھر آگے بڑھی، خیبر جب فتح ہو گیا، خیبر کا جو قلعہ تھا اور وہ بہت سرسبز علاقہ تھا، وہاں کاشتکاری بہت اچھی ہوا کرتی تھی، تو جب خیبر فتح ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا اور کہا کہ تم جتنی فصل کاٹو گے، جتنی کاشتکاری کرو گے، اس کا آدھا مسلمانوں کو دینا ہوگا، آدھا تم رکھ سکتے ہو۔ یہ کیسا معاہدہ تھا؟ یہ اقتصادی معاہدہ تھا، یہاں مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنا یہ ولا اور برا کا مسئلہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے ساتھ، یہود مدینہ کے ساتھ، یہود خیبر کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ
ان سے محبت کرنے والے نہیں قرار پائے، تو آج کا اگر کوئی مسلمان حاکم مصلحت مسلمانوں کی سمجھتے ہوئے اگر یہودیوں سے یا کفار و مشرکین سے اگر کسی چیز پر معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ ہو جاتی ہے کسی چیز پر ان دونوں کی، تو اس میں اعتراض کیوں ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر مسلمانوں کا حاکم کافروں سے یا مشرکین سے معاہدہ کر لے کسی چیز پر، تو ایسی صورت میں اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی جائز نہیں ہے۔ دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین سے جو معاہدہ کیا کہ اتنے سالوں تک جنگ بند رہے گی، اور اگر کوئی کافر اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے پاس نہیں بھیجا جائے گا، کوئی مسلمان اگر پلٹ کر کے مرتد ہو جائے تو اس کو ہم تمہارے پاس بھیج دیں گے، اور بھی بہت ساری پوائنٹس تھی۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، یعنی معاہدہ کرنے کے لیے کفار نے اپنی جانب سے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابو رافع۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے، مشرکین کی طرف سے وہ سفیر بن کر کے آئے تھے۔ تو جب وہ آئے، وہ خود بیان کرتے ہیں، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ کیسے قبول کیا وہ ابھی میں بتاؤں۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ مشرکین کی طرف سے ان کے سفیر بن کر کے آئے، ریپریزنٹیٹیو بن کر کے آئے۔ آ کر کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا۔ چنانچہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لہذا میں اب مشرکین کے پاس واپس لوٹ کر نہیں جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے آ جاؤ، بلکہ کیا کہا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مسلمان جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے، کوئی معاہدہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم واپس لوٹو، اس لیے کہ وہ سفیر بن کر کے آئے تھے نا، اور یہ معاہدہ ہے، اور یہ بہت پہلے سے یہ معاہدہ چلا آ رہا ہے کہ سفیر جو ہوتا ہے، سفیر کو قتل نہیں کیا جا سکتا اور سفیر کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا مجرم کیوں نہ۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو رافع کو اپنے پاس رکھ لیتے تو ایک طریقے سے کفار اور مشرکین کے سفیر کو اپنے پاس رکھ لینا ہوتا، اور یہ عہد و پیمان کے خلاف تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوٹ جاؤ، ہاں لوٹ جانے کے بعد اگر تمہارا دل کرے تو واپس لوٹ آؤ، لیکن پہلے لوٹ جاؤ، تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، یہ معاہدہ لکھا ہوا نہیں تھا، یہ معاہدہ کہ سفیر کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ معاہدہ سب کو معلوم تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لوٹ جاؤ، لوٹ جانے کے بعد اگر دوبارہ آنا ہو تو آ جانا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عہد و پیمان تھا کہ کسی کے سفیر کو اپنے پاس رکھا نہیں جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس عہد و پیمان کو نہیں توڑا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مشرکین سے، کفار سے مصلحت کی بنیاد پر اگر مسلمانوں کا حاکم کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو جائز ہے، اور اس ایگریمنٹ کو توڑنا حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ جو تعلق مسلمانوں کا ہوتا ہے، مسلم حکمران کا ہوتا ہے کافر حکمران کے ساتھ، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دوست ہیں، دونوں کے درمیان دوستی ہے، لیکن در حقیقت یہ دوستی دیکھنے میں معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقی دوستی نہیں۔ آپ کو دیکھنے میں یہ موالات لگ رہا ہے، یہ ولا لگ رہا ہے، لیکن یہ ظاہری ولا، یہ حقیقی ولا نہیں ہے۔ یہ کیونکہ حقیقی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟
حقیقی دوستی کی بنیاد قلبی محبت ہے، دل سے جو محبت ہوتی ہے۔ کافر سے انسان دل سے محبت کر ہی نہیں سکتا، حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ اور بعض اوقات کفر ہے، تو کافروں سے چاہے حسن سلوک کا معاملہ ہو یا ان کے ساتھ معاہدہ کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے پر اگر کوئی کافر رشتہ دار ہے، جیسے کسی کا بیٹا اگر کافر ہے تو اس سے جو فطری محبت ہوتی ہے وہ محبت ہو، یہ تمام چیزیں ظاہری ہیں، یہ تمام چیزیں ظاہری ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ لہذا کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا جو ظاہری تعلق ہوتا ہے اس کے کئی درجات ہیں، اس کا حکم الگ الگ ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت اچھا سلفی عالم ہیں شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، انہوں نے الولاء والبراء پر ایک مختصر رسالہ لکھا ہے، بہت عمدہ رسالہ ہے۔ اس میں شیخ نے کافروں کے ساتھ محبت کب جائز ہوتی ہے، کب حرام ہوتی ہے، کب مکروہ ہوتی ہے، اس پوری تفصیل کو بہت اچھے سے بیان کیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کافروں سے یہ جو دوستی ہوتی ہے یہ جائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کافر غیر حربی، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، ایک نیوٹرل کافر ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جس کو میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو کبھی کبھی کافروں سے دوستی کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر استاد محترم ہیں شیخ سلیمان الرحیلی، وہ فرماتے ہیں کہ جب کفار کا غلبہ ہو، جب کفار کا غلبہ ہو، کفار اکثریت میں ہو، مسلمان اقلیت میں ہو، مائنورٹی میں ہو، تو ایسی صورت میں مسلمان ان کفار سے جو میجورٹی میں ہے ان سے دل سے تو بغض رکھے گا، کیونکہ دل میں کیا ہے کافر جھانک کر دیکھنے نہیں جا رہا، دل سے آپ کو بہرحال بغض رکھنا ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ ایسی صورتحال میں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کا معاملہ ہے، ایسی صورتحال میں مسلمان کافر سے ظاہری طور پر دوستی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ مسئلے کو صحیح سے سمجھیے، ایسے علاقے میں جہاں کفار میجورٹی میں ہیں، مسلمان مائنورٹی میں ہیں، ایسی جگہ پر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ آپ کفار سے دل سے نفرت کریں، دل سے محبت تو نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری طور پر آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ کفار سے دوستی نبھائیں یا دوستی دکھائیں۔ آپ یہ ظاہر کریں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، صرف ظاہر کریں، باطن میں آپ کا محبت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ یہ پہلے اصلی جو حکم ہے وہ بیان ہو گیا، اب اس کے بعد ایکسیپشنل کیس بیان ہو رہا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں، یہی اصل ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین پھر اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب اس نے اللہ کے دشمن کو دوست بنا لیا ہے تو اللہ کیوں اس کی حمایت کرے گا؟ تو اصلی حکم تو یہی ہے کہ مسلمان کافروں سے دوستی نہیں کر سکتا، وہ دوستی جس کو میں نے بیان کیا، قلبی محبت کی بنیاد پر دوستی، صرف ظاہری دوستی کی نہیں بات کروں۔ لیکن ظاہری دوستی کب جائز ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا الا ان تتقوا منهم تقاه، الا یہ کہ اگر ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، ان کے شر سے اگر بچنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں آپ یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، لیکن دل میں بغض ہے، دل میں ان کے خلاف نفرت ہے، یہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات باری سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں
مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے کفار کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو دوست بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اصل تو یہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ کفار غلبے میں ہوں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ حسن سلوک جائز ہے، ایسی صورت میں ان کے ساتھ حسن سلوک جائز ہے، ان کو اپنا دوست ظاہر کرنا یہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے الا ان تتقوا منهم تقا، کہ اگر ان کے شر سے بچنا، ان کی جانب سے جو تکلیف آ سکتی ہے، جو پریشانی آ سکتی ہے، جو مشکل آ سکتی ہے، اگر اس سے بچنا مقصود ہو تو ایسی صورت میں تم اس کو اپنا دوست ظاہر کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں بھی ایک تنبیہ ہے، اور تنبیہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی بہانے انسان ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور ان کی تائید کرنے لگے۔ تائید نہیں کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے مسئلہ بہت نازک ہے۔ اجازت صرف اتنی ہے کہ آپ اگر ایسے علاقے میں ہیں جہاں کفار اکثریت میں ہیں اور مسلمان اقلیت میں ہیں تو وہ میجورٹی میں ہے، وہ آپ کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، لہذا ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر آپ ان کو اپنا دوست ظاہر کریں، صرف اتنی اجازت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر شرک کریں، وہ کفر کریں، آپ ان کی تائید کریں، ان کو مبارکباد دیں، اس کی اجازت نہیں۔ آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں، ہندوستان تو پورا ہی ویسا ہے، ہم کسی خاص ایسے علاقے کی بات کرتے ہیں، پورا غیر مسلم علاقہ ہے مان لیجیے، آپ کا ایک اکیلا واحد گھر ہے جو مسلمان گھر ہے۔ اب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے آپ اگر آس پڑوس کے لوگوں سے جو کہ غیر مسلم ہیں دوستی بنا کر نہیں رکھیں گے تو آپ کا جینا دوبھر ہو جائے گا، آپ کے اوپر ظلم ہوگا۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ آپ ظاہری طور پر دوستی ظاہر کر سکتے ہیں، دوستی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم حضرات جب اللہ کے ساتھ شرک کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں اور اپنا تہوار منائیں تو آپ ان کی تائید کریں، ان کو مبارکباد پیش کریں، ان کو تحفے پیش کریں، یہ جائز نہیں، ان کی تائید نہیں ہونی چاہیے۔ دوستی کی اجازت صرف اس لیے ہے تاکہ آپ ان کے ظلم سے بچ سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ جائز دوستی ہے نا۔ جائز دوستی کی دو مثالیں شیخ نے بیان فرمائی، ایک شیخ نے بیان فرمائی، ایک شیخ سلیمان نے بیان فرمائی، کہ کفار سے اگر آپ ایسے کفار سے جو غیر حربی ہیں، بیچارے نیوٹرل ہیں، اگر ان سے آپ کبھی اچھا سلوک کریں تو یہ جائز ہے۔ اور دوسری جائز صورت آپ مائنورٹی میں ہیں، کفار اگر میجورٹی میں ہیں تو ان کے ظلم سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ دوستی ظاہر کریں، ان کے ساتھ دوستی بنا کر کے۔ تو یہ پہلی صورت ہوئی جہاں کافروں سے دوستی جائز ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری صورت کافروں سے کبھی کبھی یہ دوستی حرام ہوتی ہے، اور اس کا میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کب؟ جب کفار سے دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر محبت کی جائے۔ دین کی بنیاد پر محبت تو کفر ہے، دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر محبت کی جائے تو یہ محبت حرام ہے۔ اور کافروں سے مشابہت کی جائے کسی ان کے ایسے معاملات میں جو ان کے ساتھ خاص ہیں تب بھی یہ حرام ہے۔ انسان جب کسی کی کاپی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یا تو اس سے محبت ہوتی ہے یا وہ اس سے دوستی رکھتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کی طرح بننا چاہتا ہے، تبھی نہ کاپی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ وہ کافروں کی کاپی کرے، کافروں کی مشابہت، کافروں کی نقالی کرے، منع کیا گیا۔ کن چیزوں میں؟ ان چیزوں میں جو چیزیں کافروں کے ساتھ خاص ہیں۔ یہاں اصول سمجھ لیجیے۔ اب بہت سارے لوگ جیسا کہ کسی نے کسی کو ٹوکا کہ بھائی صاحب بچے کا برتھ ڈے کیوں کرتے ہو، جنم دن کیوں مناتے ہو، یہ تو حرام ہے۔ کہا کیوں حرام ہے؟ کہا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کہا کافر بھی تو کھانا کھاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ کافر بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، کافر بھی چلتے پھرتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے، سب حرام ہو جائے گا۔ در حقیقت شریعت نے یہاں اصول بیان کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء انہوں نے اصول بیان کیا ہے کن چیزوں میں کافروں سے مشابہت حرام ہے۔
اصول یہ ہے کہ ان چیزوں میں جو چیزیں کافروں کے ساتھ خاص ہیں، ان کی خصوصیت ہے، ان چیزوں میں کافروں سے مشابہت حرام ہے، ان چیزوں میں نہیں کہ جو ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کپڑا پہننا، کپڑا ہم بھی پہنتے ہیں، کافر بھی پہنتے ہیں، لیکن کیا کافر اس لیے پہنتے ہیں کہ کپڑا پہننا ان کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں۔ کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ یہ حاجت انسانی ہے، انسان کی یہ بنیادی حاجت ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو حاجت انسانی کی بنیاد پر وہ کپڑا پہنتے ہیں۔ تو کپڑا آپ بھی پہنیں گے، وہ بھی پہنیں گے۔ یہاں آپ نے ان کی کاپی نہیں کی، کیونکہ آپ کپڑا اس لیے پہن رہے ہیں کیونکہ آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے کپڑا پہننے کی، اور اس لیے وہ بھی پہن رہے ہیں۔ تو کپڑا پہننا، کھانا کھانا، داڑھی رکھنا، یہ کافروں کی خصوصیت نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں کافروں سے خصوصیت منع ہے جو چیزیں کافروں کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، ان چیزوں میں بھی کافروں کی کاپی کرنا، کافروں کی مشابہت منع ہے جن چیزوں کو کافر اپنا دین سمجھ کر انجام دیتے ہیں، چاہے ان کے دین میں وہ چیز ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے دین میں وہ چیز ہو یا نہ ہو، یعنی وہ اپنے حساب سے صحیح ہو غلط ہو وہ بات کی بات ہے۔ وہ اگر کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے، مسلمان نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز، وہ چیزیں جو کافروں کے ساتھ خاص ہیں ان میں آپ ان کی کاپی نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز، وہ چیزیں جن کو کافر اپنا دین سمجھ کر انجام دیتے ہیں، ان چیزوں میں آپ ان کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کافروں کی کاپی کرے گا، کافروں سے مشابہت اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ لہذا اب آئیے، جنم دن منانا کیا کافر اس کو ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کافروں کی خصوصیت ہے، کافروں کا یہ شیوہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد ہر سال اس کا جنم دن مناتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی خصوصیت ہے، خاص ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ قاعدہ ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ معاملات میں آدمی پھنس کر کے کنفیوز نہ ہو جائے، اور دین اور شریعت کے معاملے میں انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ علماء سے اپنا رابطہ بنا کر کے رکھے، تاکہ انسان کا ذہن شریعت کے متعلق اور دین کے متعلق بالکل صاف رہے، کسی پیچیدگی میں وہ نہ پڑے۔ تو کافروں سے دوستی کی دوسری قسم جو ہے وہ حرام کی ہے، جیسے کافروں سے مشابہت اختیار کرنا۔ اسی طریقے پر کبھی کبھی کافروں سے دوستی مستحب ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ کب؟ شیخ محمد بن عمر بازمول کہتے ہیں، کسی کافر سے اس لیے اچھا سلوک کرنا تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر آپ کسی کافر سے اس لیے اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں تاکہ اس کا دل نرم ہو، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے، تو یہ جو دوستی ہے یہ در حقیقت باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا کرے۔ اسی طریقے پر چوتھی قسم ہے، کبھی کبھی کافروں سے دوستی یہ واجب ہوتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں مثلا کافر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کافر والدین کے ساتھ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہارے والدین وہ دونوں اگر تمہیں اس بات پر دباؤ ڈالیں، پریشرائز کریں تم کو کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو یہ نہ کرنا۔ اس شرک کرنے میں ان کی اطاعت نہیں چلے گی، لیکن کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو اگر کسی کے والدین ماں باپ اگر کافر ہوں تو ان سے دوستی رکھنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، اور ظاہری طور پر
ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنا یہ واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ کافر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہمارے دل میں بغض ہوگا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے انکاری ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دل میں شرعی بغض ہونا چاہیے. لیکن میں ابھی ظاہری دوستی کی بات کر رہا ہوں. ظاہری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسے والدین سے جو کافر ہوں اور یہ انسان مسلمان ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے دنیا کے اندر. اور اسی طریقے پر کبھی کبھی یہ جو دوستی ہے یہ حرام تو نہیں ہوتی لیکن مکروہ ضرور ہوتی ہے. اور اس کی مثال میں شیخ نے کہا جیسے مسلمان خادم موجود ہے، مسلمان خادم موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی کافر خادم کو ہائر کرنا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی دکان کھولی، دکان میں آپ کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ایک مسلمان موجود ہے جس کو آپ ہائر کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں اور کسی کافر کو ہائر کریں بغیر کسی فائدے کے، تو ایسی صورت میں شیخ نے کہا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. پہلے آپ کو ترجیح اور پہلی پریورٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ وہ مسلمان ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی کافر کو ہائر کرتے ہیں تو یہ حرام تو نہیں ہے لیکن یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اسی کو مکروہ کہتے ہیں. اچھا، تو بنیادی طور پہ جو بات چل رہی تھی کہ کافروں سے دوستی کرنا ظاہری طور پہ مسلم حکمران جو دوستی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ان کا ظاہری طور پر کافروں سے دوستی کرنا یہ کفر نہیں ہے، حرام نہیں. اب بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، ان اعتراضات کو میں رکھتا ہوں پھر اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمان حکمران جو کافروں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، مصالحت کرتے ہیں، تو اور پھر ان کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں او مائی فرینڈ، میرے دوست، میرے عزیز، اس طریقے سے ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو دوستی قائم کرنا ہے ان کے ساتھ، ان کو اپنا دوست کہنا، یہ سب یہ تو ولا ہے، اور کافروں سے ولا رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ برات کرنے کا حکم دیا، ان سے دشمنی رکھنے کا اور نفرت کرنے کا حکم دیا. لہذا یہ جو حکمران یہ سب کافر ہو. بعض لوگوں نے بہت زور شور سے اس طرح کے فتاوے صادر کرنے شروع کیے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً جیسا کہ میں نے بیان کیا، کافروں کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری طور پہ یہ دکھانا کہ آپ ہمارے دوست ہیں، خود قرآن نے اس کی اجازت دی ہے نا. ابھی میں نے وہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے. لہذا جب ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہے، صرف ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو، ایک اکیلے آدمی کو کافر کے ظلم سے بچانے کے لیے یہ ظاہر کریں کہ وہ میرا دوست، میں اس کا دوست، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، تو ایک پوری سلطنت، ایک پوری حکومت جو مسلمانوں کی ہے، پوری حکومت کو کافروں کے ظلم سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر اگر کوئی مسلم حاکم کسی کافر سے معاہدہ کرتا ہے اور اس کو میرا دوست، میرا عزیز ایسے ایڈریس کرتا ہے تو یہ حرام کیسے ہوا؟ یہ تو بدرجہ اولا جائز ہوگا نا. ایک اکیلا انسان ہے، اس کو اگر کافروں سے بچنا مقصود ہو تو شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کافروں کو اپنا دوست ظاہر کر سکتے ہیں. یہاں تو ایک اکیلے انسان کی بات ہو، جہاں پوری حکومت کی بات ہو، ایک پوری کنٹری کی بات ہو، پوری کنٹری میں مسلمان بستے ہوں اور ان مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بچانا مقصود ہو، تو وہاں یہ کیسے جائز نہیں ہوگا؟ لہذا یہ جائز ہے اور کافر نہیں ہو جاتا انسان. اچھا، دوسری چیز یہ کہ مسلم حکمران کافروں سے جب میٹنگ کرتے ہیں یا ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں دنیاوی فائدے کی بنیاد پر ہے نا، اقتصادی لین دین جو ہے، مال و دولت کی بنیاد پر، یہ سب دنیاوی ہے.
اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو اس کو ہم ولا کہہ دیتے ہیں، تب بھی کافر سے دنیاوی کسی چیز کی بنیاد پر محبت کیا کفر ہے؟ اولاً تو وہ محبت نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم مان لیں کہ چلو یہ محبت ہے، تو کیا کافر سے دنیا کے کسی فائدے کی بنیاد پر محبت کفر ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا کہ کافر سے دنیا کی کسی چیز کی بنیاد پر اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ لہذا فٹ سے کافر ہونے کا فتویٰ صادر کر دینا یہ شیطان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مسلم حکمران کافروں کے ساتھ جو اپنا اقتصادی مال و دولت کا جو تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، وہ قائم کرتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، ان کی طرف سے بھی گفٹ آتا ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں، تو یہ تو کفار کے ساتھ دوستی کرنا ہے، اور کفار کے ساتھ دوستی جائز نہیں ہے، لہٰذا پھر یہ کافر ہو گئے۔ آئیے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر کفر کا فتویٰ ایک دم تیار ہوتا ہے، کہاں موقع ملے اور صادر کر دیں۔ ایسے لوگوں کو جواب ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو تحفے لین دین ہوتے ہیں یہ بھی دنیاوی چیز ہے، اور پھر یہاں وہی بات آئے گی کہ دنیاوی کسی فائدے کی بنیاد پر کوئی کسی سے اگر محبت کرے تو یہ کفر ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ حرام ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، ایک مسلمان کیا کافر سے تحفے تحائف کا تبادلہ نہیں کر سکتا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے تحفے قبول کیے ہیں، آپ نے ان سے تجارتیں کی ہیں، ان سے قرض لیا ہے، اور اسی طریقے پر صحابہ کرام کے تعلق سے صحابہ نے بعض کافروں کو تحفہ دیا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے آپ کے سامنے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت موجود ہے۔ تو ایک اکیلا مسلمان جب کسی کافر کے تحفے کو قبول کر سکتا ہے، کسی کافر کو تحفے دے سکتا ہے، کسی کافر سے لین دین تجارتی اپنا بزنس ریلیشن رکھ سکتا ہے، تو پھر مسلمانوں کا حاکم کہ جس کے کندھے پر پوری ایک حکومت کا بار ہوتا ہے، وہ اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کافروں سے لین دین کیوں نہیں کر سکتا؟ اندازہ لگائیے، اگر آج جو مسلم کنٹریاں ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، اگر وہ کافروں سے اپنا تعلق توڑ دیں تو کہاں رہ جائیں گے؟ کچھ بچے گا ان کے پاس؟ کچھ نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور جب ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو کمزور کون ہوگا؟ مسلمان ہی نہ کمزور ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی مسلمان حاکم کافروں کے کسی حاکم سے اگر معاہدہ کرتا ہے، مصالحت کرتا ہے، تو پھر اس پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنے بغل والے ہندو مودی سے جا کر کے سودا سلف خریدیں، یہ جائز ہے، اور مسلمانوں کا کوئی حاکم اپنے یہاں کا سامان کسی کافر ملک کو بیچے، اس سے کوئی سامان خریدے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ لہذا اعتراض کرنے سے پہلے انسان کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اچھا، اور بھی اعتراضات ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ابھی آپ نے سنا ہوگا غالباً کہ کسی مسلم حاکم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، اقتصادی معاہدہ، معاشی معاہدہ کیا کہ ہم آپ کا پروڈکٹ خریدیں گے، آپ میرا خریدیں گے، ہم آپ سے قرض لیں گے، آپ مجھ سے قرض لیں گے، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کا حاکم یہودیوں سے کیسے مصالحت کر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے رکھا ہے، بیت المقدس جو حرم ہے۔ کیا اعتراض کیا؟ اعتراض کیا کہ یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے جو حرم ہے، تو ان لوگوں سے مسلمانوں کا حاکم معاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ جان لیجئے کہ بیت المقدس حرم نہیں ہے۔ بیت المقدس یہ بہت عظیم جگہ ہے، اور اس کی عظمت کے باوجود اس کو حرم قرار دینا، حرم مدینہ اور حرم مکہ کی طرح، یہ درست بات نہیں ہے۔ حرم صرف 2 ہیں۔ حرم کتنے ہیں؟
پوری دنیا میں حرم صرف دو، ایک ہے حرم مکہ اور ایک ہے حرم مدینہ، تیسرا کوئی حرم نہیں، لہذا بیت المقدس حرم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز آپ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہے، یہ بتائیے مسجد اقصیٰ زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا اللہ کا گھر کعبہ؟ کون سی مسجد زیادہ اہمیت کے حامل ہے، یہ بتایا جائے، مسجد اقصیٰ یا کعبہ؟ کعبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ پر کن لوگوں کا قبضہ تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی، کعبہ تو چھوڑ دیجیے، مکہ سے باہر نکال دیا تھا۔ مسلمان جب دوبارہ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مکہ میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں احرام پہن کر کے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے، حالانکہ یہ حکم اگلے سال کے لیے تھا، لیکن آپ نے اسی سال کو سمجھ لیا۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے مکہ کی طرف گئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا مسلمان آ رہے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، آنے گھسنے نہیں دیا مکہ میں انہوں نے، اور اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو کعبہ جس پر مشرکین نے قبضہ جما رکھا تھا، مسلمانوں کو جہاں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی تھی اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کیا تھا، ان مشرکین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مصلحت دیکھتے ہوئے معاہدہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا۔ جب کعبہ پر قبضہ کرنے والوں سے مسلمانوں کی مصلحت کی بنیاد پر معاہدہ کیا جا سکتا ہے، تو مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے والوں سے مسلمانوں کی مصلحت دیکھتے ہوئے معاہدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ لہذا اس طرح یہ اعتراض اور اس طرح کے اور بھی اعتراضات ہیں، یہ سارے کے سارے بھونڈے اعتراضات ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب کبھی کفار سے مصالحت کرنے میں مسلمانوں کا حاکم مصلحت سمجھے گا، ان کے لیے ان کفار سے معاہدہ کرنا، مصالحت کرنا، یہ عین شریعت ہے، عین شریعت ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے خود ایسے لوگوں سے مسلمانوں کی مصلحت سمجھی تو ان سے معاہدہ کیا، شوق سے معاہدہ تھوڑی کیا، یا آج کے حکمرانوں نے، مسلم حکمرانوں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ شوق سے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا ہے تاکہ ان کی حکومت مضبوط ہو سکے، مسلمان محفوظ ہو سکے۔ لہذا مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر جب کبھی مسلمانوں کا حاکم کافروں سے معاہدہ کرنے میں مصلحت سمجھے گا، یہ ان کے لیے جائز ہوگا، اور یہ ولا اور برا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ولا اور برا کا مسئلہ نہیں ہے۔ کفار سے معاہدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرنے والے ہیں یا اس محبت کی بنیاد پر ان سے دوستی قائم کرنے والے، ہرگز نہیں۔ یہ صرف ظاہری دوستی ہے، یہ صرف ظاہری دوستی ہے جس کی اجازت شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے الولا اور البرا کے، یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کی بنیاد پر ہیں، اس موضوع کے تحت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرنے والا بنائے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والا بنائے، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔